بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ قسط نمبر 30 زروش اور نکاح اسپیشل ہی والے ایموجیز پلس فلاور اینڈ ہرٹ. ہمیں اذیت کے سخت موسم کا سامنا ہے. ہم اپنے اندر کی منفی سوچوں سے لڑ رہے ہیں. وہ بہت اذیت میں تھا اور یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے مقصد کے حصول تک اسے ہر وہ کام کرنا تھا جو اس کے مزاج کے برخلاف ہوتا. حیران تو وہ اس لڑکی پر بھی تھا. اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو رات کو ہوئے گئے ثانیہ کے بعد کئی دنوں تک سہمی رہتی، پر وہ بالکل نارمل تھی. وہ تو پکنک بھول ہی گیا تھا، پر جیسے جب ناشتے کے بعد ہوٹل جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو سب کو پکنک کے لیے تیار دیکھ حیران ہوا تھا. پھر مجبوراً اسے آنا پڑا تھا. پکنک کے لیے ہری بھری گھاس پر کارپیٹ بچھائے. اب الف اس پر پلاسٹک کی بڑی ٹوکری میں سے سامان نکال کر سجا رہی تھی. ارزی خانزادہ بظاہر لا تعلق بنا سامنے بینچ پر بیٹھا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ کے تمام تر دھاگے ایک نازک وجود میں الجھے ہوئے تھے. جو بلیک فلورل فراک جس پر اسکن پھول دار پرنٹ آنکھوں کو تقویت بخش رہا تھا، ہم رنگ سکارف پہنے بلیک ٹراؤزر میں کوئی گلاب سی نازک گڑیا لگ رہی تھی. اس پر متضاد وہ انتہائی دلکش مسکراہٹ نازک لبوں پر سجائے چمکتی آنکھوں سے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ارزی کے سینے میں ایک ابال سا اٹھا تھا. اس کی نگاہیں بے تاثر تھیں، مگر سینے میں ایک طوفان سا مچا ہوا تھا. کیا کبھی کسی نے ہمہ وقت بے تحاشا اٹریکشن، ہاں ابھی یہ محبت اسے صرف اٹریکشن ہی تو لگ رہی تھی، اور بے پناہ نفرت جیسے متضاد کیفیت کا شکار ہوتے اتنی اذیت محسوس کی ہوگی جتنی اس وقت ارزی خانزادہ محسوس کر رہا تھا. اسے الف دل شیر کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانا تھا، اپنی نفرت اس پر ظاہر نہیں کرنی تھی. لیکن یہ بھی کہاں گوارا تھا کہ ناٹک کرتے کرتے ارزی خانزادہ الف دل شیر کی محبت میں سچ مچ گرفتار ہو جائے. ابھی تو دل میں مچے محبت کے چور کو بھی نکیل ڈالنی لازم تھی کہ اگر ایسا نہ کرتا تو الف دل شیر کی محبت کی سوئیاں دل میں پیوست ہوتی تو دل سے خون رستہ اسے میٹھے سے درد سے دو چار کر دیتا. دونوں ہی صورتوں پر قابو پانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. وہ دانستہ اس سے توجہ ہٹانے کو اپنے موبائل میں یہی لکھا نہیں بیزی، مجھے لگا بڑی لکھا ہوا ہے بیکاز ایک گلاسز لگا لوں. مجھے نا میری آئی سائڈ ویک ہے اور کچھ دنوں سے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، تو میں نے کل پرسوں ریکارڈنگ جو کی تھی وہ گلاسز لگا کے کی تھی، تو آج میں نے کہا چلو اتار کے کرتی ہوں. مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، میں کم بھی لگاتی ہوں. تو جی ہم نے اپنے ہتھیار کس لیے ہیں، اب ہم پڑھنے کے لیے ریڈی ہیں. ٹھیک ہے. کدھر تھے ہم؟ اپنے موبائل میں بیزی ہو گیا جب بچوں نہیں ایلف بول رہی ہے بیزی ہو گیا بچوں پہلے کچھ کھا لو. ایلف نے انہیں پکارا تھا جو ادھر ادھر اچھل کود مچا رہے تھے. صرف عبد الرحمن فٹ بال کے ساتھ ایک جگہ کھڑا بس اسے زمین پر اچھال کر کیچ کر رہا تھا. موسم ابر آلود تھا، ہرا بھرا گارڈن اور ہوا سے سرسراتے پتے کافی رومانوی سا منظر پیش کر رہے تھے. نو ماما، پہلے آپ ہمارے ساتھ آ کر کھیلیں. اریبہ نے شور مچایا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی. نو، ایلف انکار کرنا چاہتی تھی، مگر یس سب بچوں نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا. وہ لوگ جہاں تھے وہ باغ کا قدرے ویران ایریا تھا. ایلف اب ان کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہی تھی. ارزق نے ایک بے تاثر سی نگاہ اس پر ڈالی. آنکھوں میں نفرت تھی، مگر اس ایک نظر نے دل کی ایک بیٹ مس کی تھی. وہ بچوں کے ساتھ بچی بنی کافی معصوم اور حسین لگ رہی تھی. بہت پیاری دلربا سی، ایسی جیسے پیار کیا جائے، یعنی ایسی جس سے ادھر آنا تھا، جس سے ادھر لکھا ہوا جیسے پیار کیا جائے، ایسی جس سے پیار کیا جائے، باہوں میں سمیٹ کر حفاظت سے رکھا جائے، جو عشق کرنے کے قابل ہے. پاپا، اریبہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تو ارزق نے انہیں بے تاثر نگاہوں سے اس کے جانب دیکھا. آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں، دیکھیں ماما بھی کھیل رہی ہیں. اریبہ نے ارزق کا بازو کھینچا، مگر اس نے غیر دلچسپی سے یہ کھیل دیکھا جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہوا ہو. پاپا ادھر سے ہی دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں آئے گا، ادھر سے ہی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کھیلیں. پاپا ادھر سے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کھیلیں. ارزق نے قدرے نرمی سے منع کیا تو ابیرہ پھر سے ایلف کے پاس بھاگ گئی. ایلف نے مڑ کر بغور اس کی جانب دیکھا. یہ وہی لمحہ تھا جب ارزق خانزادہ نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی. اس کی نگاہ ایسی تھی کہ ایلف جلدی سے نگاہیں جھکا گئی تھی. ارزق اس کی نگاہیں جھکانے پر چونکا تھا، مگر پھر اس کی نگاہ گارڈن کی درخت کی جھنڈ کے پار پڑی تو ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا. ارزق خانزادہ کو لگا اس کا خون رگوں میں ابال مارنے لگا ہے. وہ دو لڑکے تھے جو ایلف کو غلیظ سے نگاہوں سے گھور رہے تھے.
نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ اپنے موبائل فونز میں اس کی تصویر بھی لے رہے تھے۔ ان میں سے ایک انگریز اور ایک ایشیائی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اب کے بعد ایلف نے اسے خود سے مخاطب کیا اور اس کے پاس آئی۔ فریش ہونے جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں، ارزق نے سنجیدگی سے کہا اور ایک جانب چلا گیا۔ ایلف نے کندھے اچکائے اور بچوں کو زبردستی پکڑ کر کارپیٹ پر بٹھایا۔ ادھر وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ان لڑکوں کے ٹھیک پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے اطمینان سے پلٹے تھے اور بڑی ٹھٹائی سے اس کی جانب دیکھ کر دانت نکوس رہے تھے۔ نکال رہے کہہ لو، چلو میں آپ کو نکال کہہ دیتی ہوں، مجھے نکوس کا نہیں پتا۔ دانت نکال رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ ارزق اس لڑکی کے ساتھ ہے جسے وہ اتارنے کی ناکام کوشش میں ہے۔ شی از ویری ہاٹ، ڈو ناٹ ہیو انگریز نے بڑی خباثت سے کہا، جبکہ ارزق بڑا گہرا مسکرایا تھا۔ خام خواہ کب سے دماغ میں ابال اٹھ رہے تھے۔ دل و دماغ کی چولیں ہلاتی ساری فرسٹریشن نکال باہر کرنے کا کافی اچھا سامان میسر آیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے چھٹے ہوئے بدماشوں کی طرح فوراً بڑے بڑے تیز دھار خنجر نکال لیے تھے، مگر جانتے نہیں تھے سامنے کون ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ دونوں نے خنجر سے ارزق پر حملہ کیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی رفتار سے ایک کی کلائی پکڑ کر ایک ہی جھٹکا دیا کہ ٹک کی آواز سے اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی یہی لکھا ہوا ہے روٹی کلائی، لیکن ادھر آنا ہے ٹوٹی، میں نے بھائی جو ہے وہی پڑھا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی کلائی پکڑ کر چنگاڑتا زمین بوس ہوا۔ دوسرے کا خنجر والا وار روک کر ارزق نے پہلے سے خنجر چھین کر دوسرے کی ٹانگ پر کٹ لگایا تھا۔ وہ بھی زمین بوس ہوا تو ارزق نے لاتوں اور گھوسوں کی برسات اپنی ساری فرسٹریشن ان پر نکالی تھی۔ اتنی دھلائی کے بعد ان کا اس حیوان جیسے آدمی سے اپنی جان چھڑوانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے اٹھتے گرتے وہاں سے تیزی سے بھاگے تھے۔ ارزق خانزادہ کو نگاہوں سے اوجھل ہونے تک خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ واش روم گیا اور فریش ہو کر واپس آیا تو بچے اور ایلف کارپیٹ پر بیٹھے چکن پاستا انجوائے کر رہے تھے جو ایلف نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا تو نوٹ کیا ایلف بار بار بے قراری سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی ہے، جیسے کسی کو متلاشی نگاہوں سے ڈھونڈ رہی ہو۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ واش روم میں اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ خالص بیویوں والا انداز تھا۔ ارزق خانزادہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں بیٹھ کر تمہارے لیے لو لیٹر لکھ رہا تھا بیوی، تمہارے حسن کے قصیدے لکھے ہیں، ارزق نے سنجیدگی سے کہا تو بچے کی کر کے ہنسنے لگے، جبکہ ایلف اس کی اتنی غیر متوقع بات پر بے اختیار گڑبڑائی تھی۔ پاستا دوں آپ کو؟ اس نے بات بدلنا چاہی، جبکہ ارزق اس کا بلش ہوا گلابی چہرہ اور اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص بغور دیکھنے لگا۔ میں نے ان لڑکوں کو صرف اس لیے پیٹا کہ یہاں برآن دل شیر کی بہن کے علاوہ بھی کوئی لڑکی ہوتی تو میں تب بھی اپنا فرض سمجھتے اسے ان گنڈوں جیسے غلیظ گنڈوں سے پروٹیکٹ کرتا۔ ارزق خانزادہ نے اپنے دل و دماغ کو ابھی سر انجام دیے گئے اپنے عمل کی طویل اور فضول سی وضاحت پیش کی، یہ جانے بغیر کہ وہ بے انتہا غصے میں مار پٹائی میں بھی کبھی اتنی بربریت کے مظاہرے کرتے کسی کی ہڈیاں وڈیاں نہیں توڑتا تھا۔ ایلف نے اسے پاستا ڈال کر دیا تھا جو وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ بچے کھانا کھا کر پھر سے کھیلنے لگے تھے۔ آج بڑی خاموشی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایلف کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا، لیکن کوئی ہے جس نے چین و سکون اور نیند میں خلل سا پیدا کر رکھا ہے۔ ارزق نے گہرے لہجے میں کہا تھا کہ ایلف کو اپنی جگہ پر ساکت ہوتے دیکھ کون ہے؟ ایلف بمشکل ہی بول پائی، چہرے پر رنگوں کی کوس و قزح سی بکھر گئی تھی۔ تمہارا بھی جاننا ضروری نہیں۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو ایلف اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ کو 2 بوٹیاں زیادہ دے کر سر پر چڑھا لیا ہے میں نے، وہ منہ میں بڑبڑائی تو ارزق اس کنجوس چڑیل کی فراخ دلی پر اش کر اٹھا۔ پاپا اپنا موبائل دیں، یہاں سب کپلز تصاویر بنا رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کی اور ماما کی تصاویر بنانی ہے۔ سب بچوں نے ان کے پاس آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ نو، ضروری نہیں جو سب کریں وہ ہم بھی کریں، کوئی بات نہیں، بچوں کی بات مان لیں، ان کا دل رہ جائے گا۔ ایلف نے اس کی بات ٹوک کر کہا تو مکانگی انداز میں ارزق نے اپنا موبائل نکالا اور بچوں کے آگے بڑھا دیا۔ موبائل حاصل کر کے بچوں کے ہاتھ تو گویا حفظ القلم کی دولت لگ گئی تھی۔ ایک دوسرے کی تصاویر بنا کر جب انہوں نے ایلف اور ارزق کی ایک ساتھ تصاویر لینے کے لیے شور مچا رکھا تھا، ایلف تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی
تو ناچار ارزق کو بھی اٹھ کر ایلف کے پاس آنا پڑا۔ پاپا قریب ہو جائیں، ماما آپ کی ہی وائف ہیں، ایک بچے نے شرارتی لہجے میں کہا تو ارزق ایک گہری سانس بھرتا ایلف کے قریب ہو گیا۔ پاپا کمر پر ہاتھ رکھیں، وہ ان دونوں کو انسٹرکشن دے رہے تھے۔ بالآخر اریبا کو خود آ کر ان دونوں کو یوں قریب کرنا پڑا کہ ایلف چھوئی موئی سی نازک جان ارزق کے ایک بازو کے حصار میں مقید ہو گئی۔ بچوں نے فٹافٹ 4 سے 5 تصاویر نکال لی۔ ارزق نے ایک نظر اپنے پہلو پر ڈالی تو نگاہ پلٹنا جیسے بھول ہی گئی تھی۔ گلاب چہرہ وہ چھوئی موئی سی بنی گلابی پنکھڑیوں پر شرمیلا سی یہی ہے یار، گلابی پنکھڑیوں پر شرمیلا سی مسکان سجائے، گلابی پنکھڑیوں مینس ہونٹوں پر شرمیلی سی ادھر آنا تھا شرمیلی، لیکن ادھر لکھا ہوا ہے شرمیلا۔ لائن نا تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں رک کے نا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں کہ لکھا غلط ہوا ہے۔ پر شرمیلی سی مسکان سجائے بچوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر مکمل اور حسین و دلکش تھا کہ وہ کئی ثانیہ اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کی نگاہوں کی محویت نوٹ کر کے ایلف کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، اور یہ وہی لمحہ تھا جب بچوں نے کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر محفوظ کیا تھا۔ ایلف کا دل گھبرایا تو وہ بے اختیار اس ساحری کے جادو بھری حصار سے باہر نکلی تھی۔ بس کرو بچوں، وی آر گیٹنگ لیٹ، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ ایلف نے واپسی کا اعلان کر دیا تو بچوں نے کچھ دیر اور کھیلنے کی فرمائش کی، جو کہ ایلف کو مجبوراً انہیں دینی ہی پڑی۔ کچھ دیر مزید کھیل کود مچا کر ارزق نے انہیں آئس کریم کھلائی۔ وہ ایلف کو اگنور کرتا رہا تاکہ وہ اس سے یہ نہ پوچھ پائے کہ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے۔ شام ڈھلے وہ گھر لوٹ آئے تھے اور وہ آتے ہی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ متضاد کیفیات کے سبب واقعی سر درد سے پھٹ چکا تھا۔ اب بھی رات کے 11 بج چکے تھے اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ڈنر کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ بیڈ پر چت لیٹے وہ اپنے موبائل میں موجود ایک تصویر کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس تصویر میں وہ خود کو پوری طرح مکمل محسوس کر رہا تھا، مگر یہ مکمل منظر اس کی منزل نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر سوچ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر وہ دل کے کوار زور زبردستی کھول کر اندر جوتوں سمیت گھس چلی آ رہی تھی۔ وہ اس پر اپنا تمام غم و غصہ نکال دینا چاہتا تھا مگر اس کی ایک مسکراہٹ تمام غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا دیتی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر ارزق نے موبائل آف کر کے بیڈ پر اچھالا اور ہاتھوں سے اپنی دکھتی کن پٹیاں سہلائیں۔ آنکھیں بند کر کے ایک رسی سے جھولتی لاش کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا شروع کیا تاکہ اپنے اعصاب کو اگلا لاہے عمل ترتیب دینے کے لیے چٹانوں سا مضبوط کر سکے۔ معصوم لنچ باکس کو دیکھتے اچانک برآن کے ذہن میں اینارا کا یہی لکھا ہوا ہے، معصوم لنچ باکس بھی معصوم ہوتا ہے ذہن میں اینارا کا چہرہ لہرایا تو جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ اپنے ذہن میں بننے والے اس تصور پر ڈر گیا تھا۔ یہاں وہ پھر ایک عورت کو معصوم سمجھنے کی غلطی کر رہا تھا اور پھر اس پر ڈر رہا تھا۔ اوہ نو، ناٹ اگین۔ اس سے سختی سے سوچتے لنچ باکس اٹھاتے کھڑکی سے باہر سڑک پر اچھال دیا تھا۔ اپنی حساسیات کو اپنے قابو کرنے میں بس پل بھر لگا تھا۔ دماغ نے لمحے کے 11ویں حصے میں اسے باپ کی بے وقوفی یاد دلائی تھی جو اس کے باپ کو موت کے منہ تک لی گئی تھی۔ اب وہی غلطی وہ دہرا رہا تھا۔ برآن نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ وہ یہ سب اپنا وحشت ناک ماضی کیوں بھول سکتا تھا؟ وہ ماضی جو محض ایک عورت کی بے وفائی، جھوٹ، فریب اور مکاری کی وجہ سے دردناک عذاب میں بدل چکا تھا، وہ کچھ دنوں میں اپنا وہ ماضی کیسے بھول گیا تھا؟ آخر کیسے؟ سر جھٹکتے گاڑی واپس اسٹارٹ کی۔ وہ جتنی نرمی دکھا سکتا تھا دکھا چکا تھا۔ جتنا اس کے بارے میں سوچ لیا تھا اتنا بہت تھا۔ اب وہ اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی زاویار کی اسپورٹس پروڈکشن فیکٹری کے باہر رکی۔ گارڈز نے برآن کی گاڑی دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ آج زاویار آفس سے ہٹ کے فیکٹری میں تھا اور اسے یہاں بلایا تھا، مطلب بات بہت زیادہ ہی خاص تھی۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ تیزی سے اندر بڑھنے لگا۔ یہ 5 منزلہ فیکٹری تھی جو بہت بڑے زمینی حصے پر قائم تھی، لیکن اس میں لفٹ نہیں تھی۔ برآن تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ زاویار کا آفس 4تھ فلور پر تھا۔ بنا دستک دیے وہ ارزق کہاں سے آ گیا؟ زاویار کے آفس میں داخل ہوا تو زاویار کی نظر کو دروازے کی جانب
ٹھہرے پایا، خیریت؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلوایا؟ مجھے لگتا ہے سارے کام چھوڑ کر تمہارا پرسنل اسسٹنٹ بننا پڑے گا۔ مجھے اس کی سڑی ہوئی بوتھی دیکھ کر برآن مذاق کا رنگ دیتے زاویار کی سڑے ہوئے کے برابر ہی صوفے پر بیٹھا۔ آفس البتہ چھوٹا تھا مگر بہت شاندار اور خوبصورت تھا۔ مجھے شادی کرنی ہے برآن کی بات کے جواب میں اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ برآن کو کچھ لمحے سوچنا پڑا کہ مقابل مذاق بھی اتنی سنجیدگی سے کر رہا ہے کیا؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ برآن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی شاید برآن، میں دن رات اس کے متعلق سوچ رہا تھا اور اب مجھے اس طوائف سے شدید نفرت ہو گئی ہے اور اب بھی میں اس کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ ہائے وٹ دا! وہ سخت جھنجھلاتے چلایا اور ٹیبل سے کانچ کی گلاس زمین پر مارتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون لڑکی؟ برآن کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ہر نام سن سکتا تھا پر زاویہ مراج خان زادہ کے منہ سے زرمش کا نام نہیں، اور اگر ایسا تھا تو برآن دلشیر کے سینے پر سانپ لوٹنے والے تھے جس کی پاداش میں وہ اس چڑیل کو زندہ زمین میں گاڑ دینے والا تھا۔ وہی کوٹھے والی لڑکی۔ زاویار کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، عجیب سختی اور قرب ہلکورے لے رہا تھا آنکھوں میں۔ تو تم اس لڑکی کی وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سیریسلی؟ ایک بلا سے جان چھڑوانے کے لیے دوسرا عذاب گلے میں ڈالو گے؟ برآن کو اپنے دوست کی احمقانہ باتوں پر اشتعال آنے لگا تھا۔ میں مرد ہوں برآن، میرے کچھ جسمانی تقاضے ہیں، کچھ ضروریات ہیں میری۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ماں چاہیے۔ میں کچھ بھی کر لوں اس کی ماں نہیں بن سکتا، اس کی ویسی کیئر نہیں کر سکتا جیسی ایک ماں کر سکتی ہے۔ زاویار نے اس بار قدر تحمل سے کہا۔ تو اس کا حل ہے میرے پاس، محمد کے لیے کوئی اچھی سی کیئر ٹیکر رکھ لیتے ہیں اور تمہارے لیے میں اس زرمش سے خوبصورت لڑکی کا انتظام۔ برآن مشتعل مکھی طرح بیڑا گرک برآن مشتعل برے انداز میں تیزی سے بول ہی رہا تھا کہ زاویار اس کی بات کاٹ گیا۔ مجھے بیوی چاہیے برآن، مجھے جسمانی و ذہنی سکون چاہیے، نہ کہ ڈپریشن۔ حرام چیز کی کبھی سکون نہیں دیتی۔ مجھے اپنے لیے ایک پاکیزہ لباس چاہیے، وہ لباس نہیں جو ہر کسی کے وجود سے اترا ہوا میلا ہو یا میرے وجود سے اتر کر کسی اور کے وجود کی زینت بنے۔ مجھے ایک پاک صاف لباس چاہیے جو صرف میرا ہو، سمجھے تم؟ مجھے بیوی چاہیے، رکھیل نہیں، کیونکہ نہ میں حرام کاری کر سکتا ہوں نہ مجھے حرام جیسی کوئی بے سکونی چاہیے۔ زاویار ایک ایک لفظ پر زور دیتا برآن کی جانب جتاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ برآن کو کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ آئینے میں نظر آیا، یہی وجہ تھی کہ وہ لب بھیج گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کر لو شادی، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بظاہر عام سے مگر اندر سے دل جلے انداز میں کہا تھا۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مقصد آنا، ادھر یہ قصد ایکسٹرا لکھا ہوا ہے، یہ ہے کہ میرے لیے لڑکی تم ہی تلاش کرو گے، زمین آسمان ایک کرو یا کچھ بھی، مجھے ایک شریف لڑکی کا انتظام کر کے دو، چاہے غریب ہو، بدصورت ہو، جیسی بھی ہو، بس شریف اور پاک دامن پاک باز لڑکی ہو۔ زاویار اپنا غصہ نکال کر اب پہلے سے نارمل ہوتا پرسکون انداز میں واپس بیٹھ گیا تھا۔ اور میری تو جیب میں پڑی ہیں پاک دامن لڑکیاں، برآن نے تلخی سے کہا، اور زاویار کی بات پر جب انارا کا ہیولا اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس کا دماغ مزید بھگ سے اڑتا سنسنا اٹھا۔ اسے اب تک اپنی زندگی میں ایک ہی پاک دامن لڑکی لگی تھی جس کا وہ پیر کا ناخن بھی کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں کہاں سے لاؤں شریف لڑکی زاویار؟ میرا اب تک کسی شریف لڑکی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ برآن دلشیر پہلے ہی جیلسی میں تپا بیٹھا تھا۔ اس پر مقابل کی بے تکی فرمائش، یہ میرا کنسرن نہیں ہے برآن، میں آج رات کو لندن جا رہا ہوں، 6 دن بعد میں واپس آؤں گا اور پھر میں پہلا کام نکاح کرنے کا کروں گا۔ تمہیں میری شادی پر بہت اعتراضات ہیں تو لڑکی تم ہی ڈھونڈو گے، مجھے امید ہے تم ایک عدد شریف لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب رہو گے۔ زاویار دھونس بھرا 2 ٹوک فیصلہ سنا چکا تھا۔ برآن کچھ دیر خاموشی سے زاویار کو گھورنے کے بعد اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ یہی کسر رہ گئی تھی کہ میں اس کے لیے شریف لڑکی ڈھونڈوں، کہاں سے لاؤں شریف لڑکی؟ غصے سے جھنجھلاتے وہ باہر نکلا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے بھی ذہن میں زاویار کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ ہائے، مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ضیاء نے قدم نورین اور اس کے کزن کی جانب بڑھائے، جبکہ نورین تو اس آواز پر ایک دم ساکت ہوئی تھی، چہرے کی رنگت چند ثانیے کے لیے بدلی تھی۔ آپ کون؟ نورین کے کزن فرحان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ البتہ ضیاء کی چپتی ہوئی نظریں نورین پر تھیں۔ یہ تم اس نورین آپ تعارف کروائیں گی، یہی لکھا ہوا ہے، یہ تم اس نورین آپ تعارف کروائیں گی۔ ضیاء کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایحان نے بات میں حصہ لیا۔ اندر کی بات تھی کہ اپنے دوست کی پسند جاننے کے بعد اسے خود بھی نورین کا کزن ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ضیاء کی لہو چھلکاتی آنکھیں دیکھ کر دل کیا سامنے کھڑے انکل چچو سے بندے کو منظر سے کہیں غائب ہی کر دے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ انکل چچو
کر دے جو اس کے دوست کے مقابلے میں عجیب ہونک سا دکھائی دیا تھا۔ یہ دونوں میری کلاس فیلو ہیں فرحان، نورین نے بمشکل مسکراتے سانس بحال کرتے کہا کہ ضیاء کی چپتی نظریں اسے عاجز کر رہی تھیں۔ اسے ان نگاہوں سے عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی جس سے اس کا کانفیڈنس لیول بریک ہوا تھا۔ اوہ اچھا، میں نورین کا کزن فرحان۔ اور ابھی فرحان اپنا تعارف کروا ہی رہا تھا کہ نورین ایک دم گڑبڑاتی درمیان میں بولی، ہاں ضیاء اور ریحان یہ میرا کزن ہے اور بہت اچھے دوست بھی۔ ضیاء اور ریحان کو جتاتے اس نے اپنے کزن کو تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا۔ جواباً وہ ناسمجھی سے نورین کو دیکھنے لگا۔ ان کی نظروں کا یہ بے آواز مکالمہ دیکھ ضیاء کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ بمشکل اپنی مٹھیاں بیچتے خود پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے۔ ایکسکیوز می، ہمیں اب گھر جانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ضیاء کو مکمل نظر انداز کرتے ایحان کی طرف رسمی مسکراہٹ اچھالتی وہ اپنے کزن کی کلائی پکڑتے باہر لے گئی تھی۔ ضیاء نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچیں کہ بس نہ چلا کہ پورے مال کو آگ کی بھٹی میں جھونک دے۔ بے بس ہی تو تھا ورنہ دل تو نورین کی سانس روکنے کا بھی کر رہا تھا۔ ضیاء کو تیزی سے دکان سے باہر نکلتے دیکھ ایحان بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس کے بعد مزید اس مال میں ٹھہرنا بے وقوفی تھی، پر باہر آ کر جو منظر نظروں کا منتظر تھا وہ دیکھ ایحان نے سختی سے اپنا ماتھا رگڑا۔ البتہ ضیاء کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ نورین اپنے کزن کے ساتھ ہنستی ہوئی بائک پر بیٹھ رہی تھی، درمیان میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کندھے پر ایک ہاتھ رکھے وہ ایک خوشحال کپل لگ رہے تھے۔ مجھے گھر چھوڑ دے ورنہ آج کچھ کر بیٹھوں گا، نورین کے وہاں سے جانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ضیاء نے دھیمے لہجے میں کہا تو ایحان نے بھی اسے انتہائی اسے تنہائی دینا بہتر سمجھا۔ ضیاء کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک ضیاء کے پاس رکا اور پھر وہ واپس مال آیا تھا۔ لفٹنگ اسٹیشن پر چڑھتے وہ 3rd فلور پر آیا جہاں لیڈیز گارمنٹ اور فراکس اور میکسیز کی بڑی شاپ تھی۔ ایحان نے قدم اندر رکھا تو الگ الگ ڈریسز کی بہت ساری ورائٹی تھی، پر ایحان کی نظر سب سے لاسٹ میں پیچھے کی طرف رکھی ڈمی پر اٹکی تھی جس پر پلین بلیک کلر کی فرشی میکسی تھی اور چولی پر بلیک ہی اسٹونز لگے تھے۔ نیچے گھیرے پر الگ سے ایک فلیئر تھی جو میکسی کے گھیرے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جالی دار آستین تھے۔ وہ سیاہ رنگ کا لباس پہلی نظر میں اسے بھا گیا تھا۔ اس ڈریس کو پیک کرواتے ذہن دل سے جھگڑنے پر تلا ہوا تھا۔ میں یہ صرف اپنے رویے کے ازالے کے لیے کر رہا ہوں، بس خود کو مطمئن کرتے ہوئے اس نے حتمی نتیجے میں کہا تو دل اور دماغ دونوں پرسکون ہو گئے۔ وہ وہاں سے سیدھا کورئر سروس گیا تھا۔ مزید اس سامان کو اپنے ساتھ رکھنا تو ممکنہ اثرات تھے کہ سارے سامان کو آگ لگا دیتا کہ ذہن پھر سوال اٹھائے گا۔ راستے میں نہ جانے کیا سوچی کہ ایک فل سائز کی چاکلیٹ بھی گفٹ کے ساتھ رکھ دی۔ کچھ سوچتے اوپر ایک چھوٹی سی چٹ لگائی جس پر مختصر لکھا تھا، ہائے اللہ بڑے سائز کی چاکلیٹ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، آج ہم گئے امتیاز 1000 روپے کی دے کے میں نے واپس رکھ دی۔ ہاں جی مجھے بھی کوئی ایحان کی طرح ایک چاکلیٹ گفٹ کر دو رہا۔ ہیپی چلو میں اپنا دکھ چھوڑتی، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہیپی ایڈوانس برتھ ڈے پدی چڑیل میں دوست، یہ لکھتے ایحان بے ساختہ مسکرایا تھا۔ یہ سب ٹین ایجر والی حرکتیں تھیں پر اسے مزہ دے رہی تھیں۔ یہ سب دلچسپی لگ رہا تھا۔ یہ سب دلچسپ لگ رہا تھا۔ پہلی بار کچھ کرتے اس کے دل میں کوئی خلش کوئی کسک نہیں اٹھی تھی۔ یوں بھی اگر خواہشات کی خلا کافی رہ جائے تو وہ تا عمر قائم رہتی ہے۔ کورئر نعمان علی کے ایڈریس پر بھیجنے کے بعد وہ مطمئن سا گھر آیا تھا۔ زاویار خانزادہ لندن جا چکا تھا، 2 دن گزر چکے تھے اور ان 2 دنوں میں برہان دلشیر گھر کی جگہ زاویار کے اپارٹمنٹ میں قیام پذیر تھا۔ یوں بھی وہ پہلے بھی کئی دن گھر نہیں جاتا تھا، لیکن اب اس کا گھر سے دور رہنا ضروری تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا زاویار کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ ایسی دبو سی شریف اور قدرے ڈرپوک لڑکی کہاں سے لائی جائے جس سے زاویار مراج خانزادہ کو بانٹنا نہ پڑے، جس سے اس کا نکاح بھی ہو جائے اور زاویار سمیت محمل کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور زاویار جیسے اتنی اہمیت نہ ہی زاویار خانزادہ کو اس سے محبت بھی نہ ہو۔ بہت ٹوٹی سی لائن ہے، چلو
کہ برآن دلشیر کی زندگی میں 2-3 گنے چنے ہی تو ایسے لوگ تھے گنے چنے ایسے ہی لوگ تھے جنہیں وہ کسی کے ساتھ بھی بانٹنا نہیں چاہتا تھا. اس لسٹ میں ایحان، زاویار، ایلف اور اب ایک اور وجود بھی شامل ہو چکا تھا. شاید ابھی وہ انہیں سوچوں میں تھا کہ آفس کے دروازے پر دستک ہوئی. آ جاؤ. گہری سانس بھرتے برآن نے ذہن جھٹکا جب آفس کا سینئر امپلائی عباد اجازت لیتے آفس میں داخل ہوا. سر میں نے چھٹی کی درخواست دی تھی. عباد نے مدعا بیان کیا. منظور نہیں ہو سکتی، آفس میں بہت کام ہے. برآن نے بتاثر لہجے میں کہا. سر میری مجبوری ہے، چھٹی ضروری ہے. عباد نے ملتجی انداز اپناتے عاجزی سے کہا. کیا مجبوری ہے؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے برآن نے آئی برو اچکاتے پوچھا. سر میرا نکاح ہے کل. عباد کے کہنے پر برآن نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. تمہاری شادی تو ہو چکی تھی غالباً. برآن حیران تھا. یہاں وہ ایک شادی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا اور لوگ دو کر رہے تھے. جی سر یہ دوسری ہے. عباد نے اسے کہا گویا کوئی جرم قبول کیا ہو. یعنی تمہاری پہلی بیوی بھی دھوکے باز نکلی، مکار نکلی، اب دوسری سے لک آزما رہے ہو. اسٹرینج، مجھے یقین نہیں آ رہا. آج کل کے مرد عورتوں کے سامنے اتنے بے بس کیوں ہو گئے ہیں کہ ان پر اندھا اعتماد کر بیٹھتے ہیں. برآن دلشیر کو اب عباد سے بھی شدید کوفت محسوس ہو رہی تھی. سوری سر پر میری بیوی مکار یا دھوکے باز نہیں ہے. وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہے اور مجھ سے محبت کرنے والی ہے. عباد نے تلملاتے کہا. وہ جانتا تھا اس کے باس کا لڑکیوں سے چڑ تھی، پر یہ حق نہیں تھا کہ کسی دوسرے کی بیوی کو مکار یا دھوکے باز بولے. اچھا یعنی تم دھوکے بازی کر رہے ہو. ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے سے محبت. اگین ویری اسٹرینج. برآن نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا. اس زاویار خچر کی فرمائش نے دماغ کی ماں بہن کر کے رکھ دی تھی. نہیں تو برآن دلشیر کسی معمولی امپلائی کو اتنا منہ لگاتا. کوئی دیکھتا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا. میری مجبوری ہے سر. مجھ پر کسی کا احسان تھا. وہ احسان چکانے کی صرف مد لکھا ہوا ہے. وہ احسان چکانے کی مد میں مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی پڑ رہی ہے. وہ لڑکی بہت غریب، لاچار اور مجبور ہے. میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہی ہے. بات محبت کی ہے تو میری محبت میری بیوی پر تمام ہو گئی ہے. میں تو یہ سوچ کر خوف زدہ ہوں کہ جب میری بیوی کو اس بات کا علم ہوگا تو اپنی محبت کیسے بچاؤں گا. عباد نے برآن دلشیر کو شاہدہ بیگم کے احسانات کا ذکر کرتے بات کی ساری تفصیلات اپنے بوس کو گوش گزار کر دیں. وہ بتاتے ہوئے غمگین ہو چکا تھا اس بات سے انجان کہ اس کے سامنے بیٹھے شیطانی دماغ کے مالک برآن دلشیر کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. اس سلسلے میں اگر میں تمہاری کوئی مدد کر دوں تو. برآن نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے پوچھا. غریب بے سہارا لڑکی کو سہارا مل جاتا اور اس کے دوست کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی اور وہ احسانات تلے دبی لڑکی کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا پاتی، نہ ہی زاویار کے دل میں اپنی جگہ بنا پاتی. اوئے ہوئے یہ تو بہت بڑا سکیم ہونے لگا ہے. یعنی زرمش کی اور زاویار کی شادی ہونے لگی ہے. پھر تو برآن بابا تیری تو بس گئی، تیری کٹ گئی. اور زاویار کی تو بیچارے کی دئی ہو جانی ہے. اس نے تو کچومر نکال دینا زاویار کا، جتنی وہ لڑاکا بلی بن چکی ہے کوٹھے پہ جانے کے بعد. اور وہ احسانات تلے دبی لڑکی کبھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا پاتی، نہ ہی زاویار کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی. کیسی مدد سر؟ عباد نے چونک کے پوچھا. ویسے اسے اس شخص سے بھلائی کی کوئی امید نہیں تھی. میرے دوست کو شادی کرنی ہے. وہ کسی شریف لڑکی کی تلاش میں ہے. زاویار خان زیادہ صرف لڑکی کی شرافت کی ضمانت چاہیے. ہاں باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. مثلاً شکل و صورت کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں. اور چاہت غریب ہو، ادھر آنا تھا چاہے، اور چاہے میں نے صحیح پڑھا تھا، اور چاہے غریب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. برآن کی بات سنتے عباد کا منہ پورا کھل گیا تھا. زاویار خانزادہ بھلا کون نہیں جانتا تھا. سر زاویار راج خانزادہ صاحب. عباد نے چونکتے تصدیق چاہی. فوراً برآن نے اس بات میں سر ہلایا. سر یہ تو پھر میری اور اس لڑکی دونوں کی خوش قسمتی ہوگی کہ میں ایک انچاہے بوجھ سے بچ جاؤں گا اور زاویار صاحب کا بھی کام ہو جائے گا. مجھے شاید آنٹی نے بتایا وہ لڑکی بہت پاکیزہ اور نیک ہے. اس کی سوتیلی ماں اپنے نکمے ہڈ حرام بیٹے سے اس کی شادی کروانے کے لیے اسے ناحق بدنام کرتی ہے تاکہ کوئی اس سے شادی نہ کرے. عباد کا بس نہ چلا. برآن کے ہاتھ چوم ڈالے کہ 3 دن سے وہ اسی ذہنی ڈپریشن میں تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کیسے منائے گا، اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹے گا. ٹھیک ہے پھر تم بات کر لو ان لوگوں سے. 1 ہفتے بعد زاویار واپس آئے گا تو نکاح کر لیں گے. اپنے ذہن سے برآن کا بوجھ اتارتا وہ
اپنے ذہن سے برآن کو بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اب بات کی اگلی بات پریشان اسے بھی کر گئی تھی۔ سر، نیکسٹ ویک نہیں، کل جمعے کو ہی نکاح ہوگا، زاویار صاحب کو واپس آنا پڑے گا۔ میں تمام صورتحال آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں زبردستی اس لڑکی کا نکاح اپنے خراب بیٹے سے کر رہی ہے، یعنی ہڈ حرام بیٹے سے کر رہی ہے۔ وہ لڑکی بہت مظلوم اور مجبور ہے، بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہے۔ اسی نصیب سے نکاح، یہ لکھا ہوا ہے اسی نصیب سے نکلنے کے لیے ہی تو شاید آنٹی اس کا اتنی ایمرجنسی میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھیں۔ عباد نے سفارشی انداز میں کہا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد برآن نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کل تک اس لڑکی کا تمام شجرہ نسب تک کھنگالنے والا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ وہ لڑکی کتنی نیک اور شریف ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عباد کے کہے کے مطابق وہ لڑکی اپنے محلے میں کم از کم کافی بدنام ہوگی۔ اب اسے یہ معلوم ہونا تھا کہ کیا اس کی سوتیلی ماں ہے، اور اگر یہ سچ ہوتا تو مطلب عباد سچ بول رہا تھا، وہ لڑکی ہی مظلوم ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ پلان کے مطابق ہی کرو۔ اپنی آنٹی کو آگاہ کر دو کہ اس لڑکی کی شادی تم سے نہیں زاویار سے ہوگی، کیونکہ تم شادی شدہ ہو، اور انہیں زاویار کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ کل گاڑی بھجوا دینا، وہ لوگ میرے اپارٹمنٹ میں آ جائیں گے نکاح کے لیے، برآن نے کہا تو عباد خوشی سے اس بات میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ اب اسے شاید بیگم سے بات کرنی تھی۔ اندر برآن نے ایک پرسکون سی گہری سانس خارج کرتے زاویار کو کال ملائی تھی، جو تیسرے بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ تو مسٹر زاویار مراج خان زادہ، مبارک ہو، کل جمعے کو آپ کا نکاح ہے ایک انتہائی شریف مظلوم لڑکی سے، کیونکہ میں نے وہ گوہر نایاب ڈھونڈ لیا ہے تمہارے لیے، برآن نے خوشی سے بتایا۔ تو دوسری جانب زاویار کا دل پتھر ہوا تھا۔ اس پتھر دل پر ضرب تو اس نازک دلربا نے لگائی تھی، جو کبھی محبت تو کبھی نفرت کے بہانے اس کے ذہن سے چپک سی گئی تھی کہ 7 سمندر پار بھی وہ آکٹوپس کی طرح اس کے دل و دماغ کو جکڑے اس کی سوچوں کو خود سے دور جھٹک نہیں پایا تھا۔ اب بھی نکاح کا سن دل میں عجیب سی ہلچل مچ رہی تھی۔ کل نکاح کیسے ہوگا؟ مجھے آنے میں 1 ہفتہ لگے گا، ممکن ہے اس سے زیادہ لگ جائے۔ زاویار نے ٹالنا چاہا، دل نے اچانک ضد پکڑی تھی کہ بے شک نفرت صحیح، پر وہی لڑکی چاہیے، ہاں وہی چاہیے تھی، تو اس میں کیا شک ہے؟ تم میرے بھائی کل پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں پہنچ جاؤ، ٹکٹ کے پیسے میں دے دوں گا، پھر اپنے سو کالڈ ضروری کام نپٹانے کے لیے نکاح کے فوراً بعد واپس دفع ہو جانا، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے شریف لڑکی ڈھونڈی ہے، بیچاری مظلوم ہے، سوتیلی ماں بہت ظلم کرتی ہے اور اس کی شادی زبردستی اپنے نکمے جواری بیٹے سے کروا رہی ہے۔ میں زبان دے چکا ہوں زاویار، اس لیے اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، برآن نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زاویار کا ڈگمگانا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ وہ لڑکی جسم فروشی پر مان گئی تھی، یہ کہنے کے باوجود اس کا پاگل دوست اس طوائف کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ بات ہی غصے کی تھی۔ برآن دل شیر کے دماغ میں ہلکے ہلکے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا کہتے ساتھ زاویار رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ سینے میں ابال اٹھ رہے تھے، کوئی چیز اندر سے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، پر وہ اپنا نفس کا غلام نہیں بن سکتا تھا، اس لیے نکاح پر راضی ہو گیا تھا۔ اس دن گھر واپس آ کر زرمش نے اپنے سارے زخم پھر سے نوچ ڈالے تھے، تاکہ زاویار خانزادہ کے الفاظ کی جلن اس کی تھی وہی سیم پیج ہے تاکہ زاویار راج خانزادہ کے الفاظ کی جلن اس جانے والا تھا۔ پیج مسنگ ہے۔ شاید بیگم شبحانہ کو یہ کہتے زرمش کو اپنے گھر لے آئی تھیں کہ رات زرمش اور فراز کا نکاح ہے، تو زرمش کا نکاح اس کے گھر سے ہوگا۔ شبحانہ بھی مان گئی تھی۔ گزشتہ رات ہی عباد نے اس دن گھر واپس آ کر زرمش نے اپنے سارے زخم پھر سے نوچ ڈالے تھے، تاکہ زاویہ مراج خانزادہ کے الفاظ کی جلن اس کو اس زخم کے جلن کے اندر مندمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے لائن اس طرح کمپلیٹ کر دی کیونکہ رائٹر کی طرف سے نا 61 پیج از مسنگ۔ شاہدہ بیگم شبانہ کو یہ کہتے زرمش کو اپنے گھر لے آئی تھی کہ رات زرمش اور فراز کا نکاح ہے، تو زرمش کا نکاح اس کے گھر سے ہوگا۔ شبانہ بھی مان گئی تھی۔ گزشتہ رات ہی عباد نے شاہدہ بیگم کو اسی بات سے آگاہ کیا تھا کہ زرمش سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شادی شدہ ایک بچی کا باپ ہے۔ شاہدہ بیگم کو یہ سن کر دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ یہ بات ان کے علم میں تھی ہی نہیں کہ عباد شادی شدہ ہے۔ عباد نے اس نکاح سے معذرت کرتے ہوئے انہیں دوسری آپشن دیا تھا، اور اس نے انہیں گارنٹی بھی دی تھی کہ وہ لڑکی کی پوری طرح ذمہ داری نبھاتے نکاح کے بعد بھی اس کی بات کا خیال رکھے گا کہ اور اس نے انہیں گارنٹی بھی دی تھی کہ وہ لڑکی کی پوری طرح ذمہ داری نبھاتے نکاح کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھے گا کہ زرمش اپنے گھر میں خوش بھی ہے کہ نہیں۔ عباد نے انہیں بتایا تھا کہ وہ تو
نہیں، مگر ملک کی نامور شخصیت اس سے نکاح پر رضامند ہیں، ساتھ اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد نہیں، وہ شادی کے لیے صرف ایک شریف لڑکی چاہتی ہیں۔ پلک جھپکتے دن تمام ہوا تھا اور جمعہ بھی آ گیا تھا۔